اور شب جمعہ کے حوالے سے اتنی مرتبہ میں نے اسی ممبر سے اپنی ایک مجبوری یہ بیان کی ہے کہ شب جمعہ خود بخود 3 اہم ترین موضوعات بنا کے اسلام نے ہم کو دیے اور کہا ہے کہ ہر شب جمعہ، سال میں اگر 52 شب جمعہ یا اسلامی سال میں اگر 48 شب جمعہ، تو ہر شب جمعہ تمہیں ان 3 باتوں پہ اس طرح سے غور کرنا کہ یہ 3 باتیں تو ایسی ہیں کہ باقی 6 دن بھی ہر وقت ان کو یاد رکھنا. تو ذرا سا جو باقی 6 دن بھی، باقی 6 دنوں کے بھی 24 گھنٹے، اس سے بھی ذرا کچھ زیادہ یاد آئے شب جمعہ میں. تو اب یہ آج کی پہلی مجلس ہی شب جمعہ میں، اور ہر دفعہ یہ معذرت بھی کرنا پڑتی ہے. یہ تینوں موضوعات ایسے ہیں کہ ایک رات میں تینوں کا حق تو کیا ادا ہو، ایک اشرا بھی کم ہے. ہر شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، ہر شب جمعہ اپنی پریشانیوں کو یاد کرنا ہے، ہر شب جمعہ. اب یہ جو اپنی پریشانیوں کو یاد کرنا، اس کے 2 حصے ہیں. وہ پریشانیاں جو دنیا میں، ان کو دور کرنے والے کا نام زمانے کا امام. وہ پریشانیاں جو آخرت میں ہیں، ان کو یاد کرنے کا نام موت ہے. تو یہ بیچ کی جو چیز ہے دعا، یہ تو پہلی اور تیسری چیز کو ملانے والی. ہر شب جمعہ آپ کو زمانے، اچھا اس کا مطلب کیا؟ باقی ہفتے کے 6 دن بھول کے بھی امام کو یاد نہ کرے، ہر وقت ہر لمحے امام کو یاد کرنا. آج کی یاد عام راتوں سے مختلف ہوگی. دعا کیا صرف ہفتے میں ایک بار دعا کرنا؟ باقی دنوں میں چاہے بھی تو دعا نہیں کر سکتے. کیا دعا کا مسئلہ نماز کا مسئلہ ہے کہ بھائی ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت فجر کی نماز پڑھے؟ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اس کا وقت نہیں آئے. ہمارا دل چاہ رہا کہ اس وقت جمعے کی نماز پڑھ لیں؟ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ کل زوال کا وقت نہ آ جائے. تو کیا دعا بھی ایسی چیز کہ شب جمعہ دعا کرے باقی 6 دن؟ شب معراج، اللہ کا رسول 7ویں آسمان کے آگے سدرۃ المنتہا کے پاس قاب قوسین کی منزل پر پروردگار سے اپنی امت کے لیے جو خصوصی تحفے لے کر آیا، ان میں ایک تحفہ یہ بھی تھا ہر وقت، ہر لمحے، ہر جگہ، ہر سیکنڈ دنیا کے ہر گوشے میں دعا ہے. لیکن شب جمعہ دعا کی اہمیت ہی کچھ اور تیسری چیز موت. کیا صرف ایک رات کو موت یاد کرنا ہے اور 6 دن خوب دنیا کے مزے لوٹو، بھول کے بھی یاد نہ کرو کہ قبر میں جانا ہے اور قیامت میں حساب کتاب دینا؟ ہر وقت یاد رکھنا ہے موت کو، اور موت بھی دونوں، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. لیکن شبہائے جمعہ، اب دیکھیے میں موت کا موضوع زندگی میں نے 1,500-2,000 تقریریں اس عنوان پہ کی ہوں گی. اتنا کہ میرا اور موت کا نام ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم تھا. کون پڑھ رہے ہیں؟ صادق صاحب موت ہی پڑھ رہے ہوں گے. تو اب یہ کہ اتنی تقریریں کی، زمانے کا امام، اتنی تقریریں میں نے کی دعا کے حوالے سے، پورے اشرے. تو اب یہ اتنے بڑے موضوعات ہیں، صرف یاد دہانی. یہ آج کی رات بھی آپ کی ضائع نہ ہونے پائے. اور اس حوالے سے قرآن کریم کی پہلی آیت کو آج ہم زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے، اور جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ آج شروع ہوگی، پھر انشاءاللہ 8-9 دن تک زیادہ بیان اسی پر ہوگا. پہلی آیت، اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہے باقی رکھتا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جسے چاہے مٹا دیتا اور جسے چاہے باقی رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب. اب یہ بات ہو رہی ہے تقدیر کی. تقدیر، یہ ایک جملہ تو لامحالہ آئے گا، کیونکہ دعا کا کام بھی یہی ہے کہ تقدیر بدلے. زمانے کے امام کا کام بھی یہ ہے کہ ہماری تقدیر بدلے. موت بھی وہ حقیقت ہے جو لوگوں کی تقدیر بدلتی ہے. تقدیر یعنی اللہ نے جس دن کائنات خلق کی، اسی دن قیامت تک، بلکہ قیامت تک کے سارے حالات لکھ کر محفوظ کر دیے گئے. اسے آپ لوح محفوظ کہیں
اسے ام الکتاب کہیں، میں اس قسم کی دقیق بحثوں میں نہیں پڑتا ہوں۔ اور پھر جیسے جیسے فرشتے پیدا کیے گئے، سارے فرشتے ایک ساتھ اکٹھا پیدا نہیں ہوئے، ویسے ویسے یہ تقدیر کی کتاب بک آف فیٹ وہ ان کے حوالے کی گئی۔ مثلا اب یہ بات لمبی ہو رہی ہے، میکائیل پیدا ہوئے، تقدیر میں سے روزی دینے والی ڈیوٹی وہ اسی وقت ان کو دے دی گئی، اتنا حصہ کاٹ کر، یہ ہے تمہاری ذمہ داری قیامت تک کے لیے۔ لیکن ایک نظریہ سامنے آیا جو قرآن میں بھی بیان ہوا کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ بس اللہ نے لکھ دیا ید اللہ مغلولتان، اللہ کے دونوں ہاتھ بند گئے، جو لکھ دیا ہے اب اللہ بھی اپنے لکھے کو بدل نہیں سکتا۔ اور قرآن نے کہا غلط، یمحو اللہ، لکھ بھی دیا اللہ نے، پھر بھی اللہ اپنے لکھے کو مٹا سکتا۔ اور 3 چیزیں ہمیں خاص طور پہ ایسی بتائی گئی، یہ بھی میری ایک مجلس ہے آج سے 16 سال پہلے، یہاں کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر میں تو مجلسیں الٹ پلٹ کے یہاں کی مجلس وہاں، وہاں کا بیان وہاں، وہاں کا بیان وہاں، وہ چلتا رہتا، لیکن ایک مکمل مجلس کہ اللہ نے ایک طرف تو یہ اعلان کیا جو ہم نے لکھ دیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم بھی اس کے پابند ہو گئے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا، اور اس کی ایک قدرت یہ بھی کہ اپنے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا۔ لیکن پھر کہا کہ 3 چیزیں ہم تمہیں ایسی بتا رہے ہیں کہ اگر تم انہیں صحیح معنوں میں استعمال کرو گے، آپ تو اللہ کے لکھے ہوئے کو ہم مٹا سکتے ہیں۔ لکھا اللہ نے، اچھا مٹائے گا اللہ ہی، لیکن یہ 3 چیزیں اگر ہم استعمال کریں تو تقدیر بدل سکتے ہیں، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ بہت اہم 3 چیزیں ہیں، مگر بعض وجوہات کی بنا پر وہ 3 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، ان تینوں میں ایک چیز کامن، علی ابن مخزیار ان کی جو روایت میں ایک لفظ آتا، اور یہ لفظ بعض اوقات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اگر ذہن میں میری تقریر کا پہلا حصہ رہے کہ 3 چیزیں تقدیر بدلتی، تب وہ روایت یا واقعہ سمجھ میں آتا۔ علی ابن مخزیار نام کے 2 راوی، ایک کوفی ہے ایک احوازی، ایک غیبت امام کا ہے اور ایک معصومین کے زمانے کے۔ بہرحال یہ واقعہ غیبت امام والے کا، اور میں اکثر پہلے تو بہت زیادہ زمانے کے امام کے حالات میں وہ واقعات بھی پڑھا کرتا تھا جس کا تعلق غیبت میں امام سے ملاقات سے، لیکن اب میں نے یہ بہت کم کر دیا 2 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، مجھ سے بہتر پڑھنے والے، مجھ سے زیادہ ریسرچ کرنے والے علماء کرام بھی اب یہ پڑھنے لگے تو اب مجھے ضرورت نہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ جس فتنے کی وجہ سے معصومین نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے میرے بیٹے سے ملاقات کی تو اس کے دعوے کو قبول نہ کرنا، جس فتنے کی وجہ سے امام نے یہ پابندی لگائی، وہ فتنہ ہمارے زمانے میں ابھر کے سامنے آ گئے کہ اگر ایک بار یہ سلسلہ اتنا بڑھ جائے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہر کس و ناکس سے اور ہر وقت اور ہر جگہ امام ملاقات کر سکتے ہیں، تو غلط بیانی کرنے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے، گمراہ کرنے والے، امام کے نام پہ مومنین کو بہکانے والے معاشرے میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب یہ بہت لمبی لمبی بحثیں مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ میرا اصل عنوان آگے بڑھے۔ تو اب واقعات میں کم پڑھتا ہوں، لیکن یہ واقعہ ان چند واقعات میں سے ہے کہ جس کو پھر بھی پڑھا جاتا، لیکن اس کے ساتھ ذرا سی ضمنی وضاحت یہ کرنا ہوتی کہ غیبت میں امام ہماری مرضی سے تو نہیں ملیں گے، جب ملیں گے تو اپنی مرضی سے، اور امام کی مرضی کب ہوگی، اس کے لیے کچھ طریقے بھی ہیں، کچھ دعائیں، کچھ اعمال، کچھ وظیفے۔ کوئی مثلا 40 شب بدھ مسجد سیلا میں گزارو،
تو خالی علامہ ہلی کو نہیں، تمہیں بھی امام کی زیارت ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے لوگوں کو۔ اور جو خاص میرا ایک شعبہ بن کے رہ گیا حج میدان عرفات میں، تو ضرور بھی ضرور امام آتے، اور دوران حج عرفات کا میدان واحد جگہ جہاں سارے حاجی ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ باقی جتنے واجبات ہیں کرتے سب لوگ ہیں، ٹائمنگ الگ الگ ہوتی، بلکہ تاریخیں بھی الگ الگ ہوتی، تو خیر یقینی بات وہاں۔ تو اب یہ جن کو اس موضوع سے شوق ہے وہ جانتے ہیں، علی بن مہذیار نے وہ سارے طریقے اختیار کیے، حتیٰ یہ کہ جو بات ہمارے یہاں کم مشہور ہے کہ ہفتے میں ایک رات امام بیت المقدس یا بیت المقدس بھی جاتے ہیں، وہ طریقہ بھی اختیار کیا، اور حج پر تو جا ہی رہے 20 سال 30 سال 40 سال، کیونکہ میری مجلس پہ عام طور پہ مومنین یا ہمت نہیں کرتے یا دلچسپی نہیں ہوتی، تو جب اس قسم کا کوئی ان یوزول واقعہ ہوتا تو میں ذرا سا خود بھی پریشان ہوتا ہوں کہ کوئی اعلان کرنا ہے، کوئی تنبیہ مجھے کرنا ہے، کوئی پرابلم پیش آ گیا، یا مومن نے میری مدد کی کہ بہرحال گلا پہلے عشرے کے بعد ساتھ نہیں دے پاتا ہے ان تاریخوں میں، تو کبھی کبھار میں رک جاتا ہوں، وہ اسی وجہ سے کہ شاید کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے رکوایا گیا۔ بات یہ ہے کہ علی بن مہذیار 20 سال حج کیے، حج بھی کیے، اور اب بہت مایوس ہو گئے، لیکن حوصلہ پس نہیں ہوا، لیکن اب مایوس، جوانی سے بڑھاپا آ گیا۔ آخری حج میں آخری طواف کے بعد، جسے طواف وداع کہا جاتا، الوداعی طواف، جو خاص ایک عمل ہے کہ الوداعی طواف میں مقام مستجار پہ جا کے دعا ضرور مانگنا، تو اب یہ مقام مستجار پہ پہنچے، آخری طواف کا آخری عمل، اور وہاں جا کے دعا مانگ رہے ہیں، مگر دعا یہی ہے کہ مولا میں تو 20 سال سے یہاں کھڑے ہو کر ہر حج کے آخر کی دعا یہی کرتا ہوں کہ آپ کی زیارت، اب تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، میں واقعہ بہت شارٹ کر رہا ہوں، پھر بھی آپ کو لگے گا کہ بہت لمبا واقعہ پڑھ دیا، کندھے پہ ہاتھ مڑ کے دیکھا، اب اور مختصر کرو، امام کا غلام، چلو، امام نے کہا ہے کہ اپنی دعا میں اتنی مایوسی کا اظہار نہ کرنا، دعا قبول ہونے میں وقت لگتا، ابھی یہ دوسرے نقطے پہ یہ جملہ کسی اور حوالے سے آئے گا، پہلا امام، دوسرا دعا، تیسری موت، تو دعا کے عنوان میں ابھی جو آج ہی مجھے بات شروع کر کے مکمل کر دینا، لیکن یہ جملہ میں نے اس لیے کہا، غلام نے جب یہ کہا کہ امام نے یہ کہا، کیونکہ امام نے کب کہا تھا؟ کہا 2 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا جملہ کہنے والا ہوں، وہ تو ابھی آخری طواف کے آخری چکر کے بعد مقام مستجار پہ یہ جملہ میری زبان پہ آیا، مجھے خود نہیں معلوم تھا، یہ تھا کہ دعا کروں گا، مگر یہ کو تھوڑی معلوم تھا کہ مایوسی کا اظہار کرتے 2 گھنٹے پہلے امام نے بتا دیا۔ غلام نے کہا مجھے کیا پتا، امام نے 2 گھنٹے پہلے بلا کے یہ کہا، تو چلو، اب یہ اور بہت ساری باتیں ہیں جس کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ واقعہ مشہور ہے، یہ سب سے چھوٹا بچہ جو بیٹھا ہے مجلس میں اس نے بھی سنا ہوگا، تو کیوں آپ کا وقت اس میں صرف کیا جائے۔ چلے طائف میں وہ جو ایک پہاڑ جبل رضوہ، دعائے ندبہ تو آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، وہاں جو ایک جملہ ہے نا کہ مولا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، اس میں اس پہاڑ کا نام بھی، یہاں ڈھونڈوں یہاں ڈھونڈوں یہاں ڈھونڈوں کہ اس پہاڑ پہ جا کے ڈھونڈوں۔ اچھا، یہ جو جبل رضوہ ایک پہاڑی ہے جو طائف میں، اس کا ذکر میں نے ذرا زیادہ وقت لے لیا نا، اس لیے کہ چوتھے امام کے حالات میں مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے حوالے سے اس پہاڑ کا خصوصی ذکر آتا ہے، امام وہیں پہ تھے امام، اس لیے ذکر آیا کہ غلام نے کہا چلو، اس وقت امام طائف میں رضوہ پہاڑی پہ بیٹھے ہیں، چلا، اب طائف آج آپ مکے سے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، کیا شاندار سڑک ہے، لیکن ہر ایک کو پتا اسلام آباد اور مری جیسا پرانا راستہ، بہت وقت لگتا تھا، پہنچ گئے، اور امام سے پھر انہوں نے ایک سوال کر لیا، گرچہ ان کی بھی وہی حالت ہوئی
جو بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کی حالت ہوتی ہے اور جو آپ کی حالت بھی ہوگی اگر کبھی امام کی زیارت مل جائے، اور وہ یہ کہ انسان پہلے یہ سوچ کے رکھتا امام آئیں گے، مجھ سے ملاقات ہوگی، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی دریافت کروں گا، یہ سوال بھی کروں گا، یہ بھی کہوں گا. جب زیارت ہوتی ہے تو ایک ایسا روب اور ایک ایسا جلال یا ایک ایسی خوشی سب بھول جاتا ہے. بعد میں یاد آتا ہے اوہو امام سے ملاقات بھی ہو گئی، اور میں نے تو وہ اصل بات پوچھی نہیں جس کے لیے میں نے اتنی زحمت کی. ایسے ایسے راوی تو بہت کم ہیں جن کو اتنا حوصلہ رہا کہ امام سے ملاقات ہوئی. بھئی علامہ ہلی کئی بار امام سے ملے، اور ہر بار مسئلے جس مسئلے کے لیے امام کو ڈھونڈ رہے تھے وہی مسئلہ پوچھ بھی لیے. مگر سارے واقعات آپ کو یاد ہے نا، محلے کی چھوٹی مسجدوں سے لے کر نشتر پارک کے بڑے ممبر تک پڑھے جاتے ہیں. علامہ ہلی کے امام سے بہت سارے سوالات الگ الگ، لیکن سارے واقعات میں ایک چیز مشترک ہے کہ نہیں، کہ جب علامہ ہلی سوال کر رہے ہوتے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے امام. وہ بعد میں پتہ چلتا. وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم مجھے راستے میں مل گیا کہ جس کے سامنے میں جاہل مطلق ہوں. تو اتنا حوصلہ کہ امام سے ملے سارے سوالات یاد رہے. ایک وہ راوی ہمیں یاد آتا جس نے امام سے پوچھ تو وہ کچھ نہیں پایا، لیکن اتنا کہا کہ اپنے شیعوں کو کوئی پیغام دے دے. تو کیا پیغام دیا امام؟ ملعون 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 من اخر صلاۃ الصبح. جو نماز صبح تاخیر سے پڑھتا ہے اس پہ لعنت ہے، لعنت ہے اور لعنت ہے. لیکن چونکہ سورہ نحل کی جس آیت کی روشنی میں ہمیں بات کرنا، یہ روایت اور اس کا پیغام زیادہ تفصیل سے اس کے اندر آئے گا. تو ابھی تو آ جائیے آج شب جمعہ. مولا اس نے سوال کر لیا، مولا ایک بات بتائیے. اور اس کو بھی سوال کا اتنا حوصلہ ہو گیا شاید اس لیے کہ 20 سال سے انتظار کر رہا تھا، اور ہر مرتبہ یہ بات اپنے دماغ میں دہراتا تھا، امام ملیں گے تو یہ پوچھوں گا، امام ملیں گے تو یہ پوچھوں گا. آپ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے سے محبت کرنے والوں سے، اپنے شیعوں سے کیوں غائب؟ بس لمبی چوڑی بات نہیں، واقعہ تو بہت لمبا چوڑا. اب آپ کہیں گے اتنا لمبا واقعہ تو مولانا نے پڑھ دیا، کیا واقعہ اس سے بھی زیادہ لمبا ہے؟ بہت لمبا. لیکن مولا اپنے شیعوں سے کیوں غائب؟ ہمیں دوسروں سے کیا تعلق؟ غائب رہیں غائب نہ رہیں، ہم سے کیوں غائب؟ امام نے کیا وجوہات بتائی؟ 2 باتیں. ہوتا یہ ہے کہ واقعے بڑے مشہور ہوتے ہیں، لوگ بعد میں کہتے ہیں مولانا اس کو سننے کے لیے تو ہم 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے نہیں آئے تھے. اچھا تو جو اس کا اہم ترین جملہ وہ بھول جاتے ہیں. 2 باتیں امام نے بتائیں. کیا یہ 2 باتیں آج بھی ہماری قوم کا مشترکہ بین الاقوامی مسئلہ نہیں؟ اور باتیں 2 ایسی ہیں جن میں پہلی بات تو بہت ہی معمولی لگتی ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے کراچی کی مجلس پڑھ رہا تھا، سوال یہی، پرچہ یہی آگے. مولانا آپ مومنین سے خطاب کر رہے، کے جی کی کلاس کو بچوں کو بٹھا کے نصیحت نہیں کر رہے. میں نے بھی یہی کیا کہ پرچہ وہی ممبر پہ ایک صاحب کے حوالے کر دیا کہ آپ کل جائیے گا، آپ کا آفس ہے نیٹی جیٹی پر، جہاں دریا یہ ڈال دیجیے گا تاکہ امام تک پہنچ جائے. یہ سوال تو امام سے کیا جائے نا، کیونکہ بات تو امام کی تھی. میں نے تو ممبر پہ خالی امام کا جملہ دہرایا. تو امام سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کے جی کلاس کی نصیحت ہم کو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پرچہ میں نے وہی پبلک کے سامنے وہ صاحب کو دیا جن کا آفس نیٹی جیٹی کے برابر. نیٹی جیٹی سمجھنا ہے تو کراچی والوں کو بعد میں پوچھ لیجیے گا. تو خلاصہ یہ امام نے کہا تمہاری قطع رحمی، مسئلہ اتنا بڑا. مولا آپ سن 328 ہجری سے آج 1439 ہجری تک پوری ملت سے کی نگاہوں سے غائب ہے. وجہ کیا ہے؟ اور امام کا جواب جو کے جی کلاس کے بچے کی نصیحت لگی، تم لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ہو، تم لوگ رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے ہو، تم لوگ قاطع رحم ہو، اس لیے ہم تمہاری آنکھوں سے غائب.
اچھا واقعہ شروع کہاں سے میں نے کیا تھا؟ ابھی آتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ یہ جو واقعے کا پہلا جواب ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں آئے گا جب یم اللہ سے اس کو ملائیں گے. ابھی میں ملاتا ہوں، لیکن دوسری بات کہہ دوں وہ سمجھ میں آ بھی جاتی ہے. اور دوسری بات، تمہارے جھگڑے، اختلافات، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ڈس یونٹی، اچھا یہ بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. دنیا میں جائیے صاحبان ایمان کے آپس کے اختلافات. لیکن پہلی بات، غیبت امام کا بہت بڑا سبب یہاں پہ آ گیا قطع رحمی. اچھا ایک بہت مرتبہ دہرائی ہوئی حدیث، بہت میں نے اس کو پڑھا. اچھا یہ حدیث تو نہیں ہے، حدیث قدسی. پچھلے سال بھی شاید پڑھ دیا ہو، مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال کی ایک تقریر میں حدیث قدسی کا لفظ زبان پہ آیا تو بہتا چلا گیا، حدیث قدسی پہ تقریر ہو گئی. ایک حدیث قدسی بہت جلدی جنت کا بورڈ پڑھ لیجئے گا، پھر جنت میں جائیے گا. جنت کے مین گیٹ پر ایک بہت بڑا بورڈ لگا، اور جس طرح بہت ساری عمارتوں کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، داخلہ ممنوع، نو انٹری، صرف پاس ہولڈر اندر جا سکتے ہیں، صرف کام کرنے والے اندر جا سکتے ہیں، بہت ساری جیسی ہدایتیں لکھی. اگر آپ کو اس عمارت میں جانا تو پہلے آپ ریسپشن پہ کاؤنٹر سے جا کے ٹوکن لیجئے. مثلا عمارت میں داخلے میں گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں، ہر جگہ یہ ہوتا، علاقے ماحول بلڈنگ کیسی ہے. اب کراچی میں جہاں پہ میں رہتا ہوں میرے سامنے پارک ہے بہت بڑا، بورڈ لگا ہوا ہے، صرف خواتین جائیں گی اور 12 برس کے بچے، 12.5 برس کا بچہ بھی نہیں جا سکتا. مثلا اب یہ ہوتا ہے نا، جنت پہ بھی ایک بورڈ لگا اور وہ بورڈ کو دیکھ لیجئے گا. تو یہ جو روایت کا دوسرا سرا، موت، 3 باتیں تھی نا، ایک موت بھی ہے نا آج کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بات کرتا ہوں پھر کچھ مومنین آ جاتے ہیں، پھر سوچتا ہوں کہ ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ آج مولانا کہاں ایران توران کی ہاں کریں، تو پھر ذرا سا ربط ملاتا ہوں، پھر کچھ مومنین آ جاتے ہیں. بورڈ لگا، بلکہ مجھے یاد ہے یہ پچھلے سال نہ پڑھا ہو، لیکن ایک دفعہ بہت تفصیل سے پڑھا، کیونکہ اس کا وہ لفظ میرے ذہن میں آ رہا. لما خلق اللہ عز وجل الجنہ قال سعد من يدخلني قال وعزتی وجلالی لا يدخلك ثمانیت من الناس. جس دن اللہ نے جنت کو پیدا کیا، یہ آدم سے پہلے کی بات، جنت پہلے بنائی گئی، آدم بعد میں بنائی گئی. جنت نے اپنے آپ کو دیکھا اور اترا کے یہ کہنے لگی. یہ لفظ اترا مجھے یاد آ رہا کہ ہاں میں نے پڑھا تھا اس منبر. بہت خوبصورت لڑکی آئینہ دیکھتی ہے نا، کتنا اتراتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کر. تو جنت بھی اپنے آپ کو دیکھ کے اترا گئی اور کہنے لگی کہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو میرے اندر داخل ہوگا. جس لڑکی کو اپنے حسن و جمال پہ ناز ہو، ارے میرا شوہر کتنا خوش قسمت ہوگا، مجھ جیسی لڑکی اسے ملے گی. لیکن اب یہ الگ بات ہے کہ چاہیے کس کو جیسی لڑکی، لیکن بہرحال وہ اترانے والا تو اتراتا. اللہ نے اس انداز کی قسم کھائی جو آج آپ دنیا بھر میں حدیث قصہ کی تلاوت میں قسم سنتے ہیں. شب جمعہ تقریباً ساری دنیا میں، گھروں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، وَعِزَّتِي وَجَلَالِ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، سب تیرے اندر جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے. بورڈ لگ گئے، جنت کے دروازے پہ بورڈ لگ گیا، نو انٹری. اس جنت کے میں قدم رکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرے یہ 8 آدمی. اللہ نے خالی اعلان نہیں کیا، عزت کی قسم کھا کے اعلان کیا، جلال کی قسم کھا کے اعلان کیا، یہ عظمت اہل بیت کو بتایا، عزت و جلال کی قسم کھا کے، یہ 8 گناہوں کی خرابی کو بتایا اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے. اب ان میں 7ویں بات، قاطع ولا قاطع الرحم. رشتہ دار سے تعلقات کاٹ کے بیٹھے ہو، خبردار اس جنت کا رخ بھی نہ کرنا. ہمارے یہاں ایک حدیث بہت مشہور ہے، مگر وہ حدیث نامکمل مشہور ہے، اور اب میں خود بھی اپنے آپ کو گھبرایا محسوس کر رہا ہوں کہ بات آج پوری نہیں ہو پائے گی. جلدی سے یہ حدیث،
تین گناہگار ایسے ہیں جس پہ اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کی ہے. بہت مشہور حدیث ہے کہ تین گناہگار ایسے، جنت ایک ایسی جگہ کہ جو اس میں نہیں بھی جائے گا، جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے. مگر خوشبو ایک چیز ہوتی ہے، کیسے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں معصومین کے بھی. گھر میں اچھے کھانے پک رہے ہیں، برابر میں کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی بھوکا، کوئی فاقہ زدہ، کھانے کی خوشبو آئی، اس خوشبو نے کھانا پکانے والے کو جہنم میں پہنچا دیا. واقعات ہیں خاص طور پر. اب چونکہ یہ عشرہ چوتھے امام کے حوالے سے ہے، جو چوتھے امام کے سلمان ہیں. ہر معصوم کے صحابی تو بہت ہوتے، لیکن قریبی صحابی، قریبی کا لفظ بھی صحیح نہیں، محرم اس طرح راز جاننے والے، جن سے وہ باتیں بتائی جائیں جو کسی کو نہ بتائی جائیں. رسول اللہ کے پاس سلمان، مولا کے پاس میثم تمار ہیں، رشید ہیں، مالک اشتر ہیں، آقا حسین کے پاس حبیب ابن مظاہر ہیں. چوتھے امام کے یہ کون صحابی؟ ابو حمزہ صومالی. کیونکہ گلف کے علاقوں میں ماہ رمضان میں ابو حمزہ صومالی کی دعا پڑھی جاتی ہے. یہ میسج تو نہیں ہے ادھر سے. خیر، ابو حمزہ صومالی سلمان ہیں. ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کے میثم ہیں، علی کے میثم ہیں، علی اوسط کے ابو حمزہ. چنانچہ ہمارے علماء اس اعتراض کو جواب دینے کے لیے، یہ جو ایک اعتراض دشمنان اہل بیت نے کر دیا ہے، میں آپ کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا، بتا تو چلے. ایک اعتراض یہ ہے نا، کربلا میں آقا حسین کا روضہ نہیں، یہ بھی اعتراض. کہا جی آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ روضے کا پتہ تو ہارون رشید نے بتایا شکاری کتے اور ہرن کے ذریعے. ہارون کون سا ایسا عادل گواہ کہ اس کی گواہی پہ اتنا بڑا روضہ بنا لیا جائے؟ واقعہ یہی پڑھا جاتا، خالی ممبروں پہ نہیں، خود کربلا میں بھی آپ جاتے ہیں تو مجلس میں واقعہ آتا، وہ ہرن بھاگا اور وہ کتے بھاگے اور وہ رکے اور جو کچھ بھی. تو کہا ہارون کا دریافت کیا ہوا علاقہ اور اسے آپ نے کہہ دیا. یہ کیسے کیسے انداز سے بات ہوئی. بہت سی باتیں تو ہم لوگ آپ تک آنے نہیں دیتے کہ ضرورت کیا صاحب ایمان کے جذبات کو مجروح کرنے کی. لیکن یہاں جو کہ الٹی بات ہو رہی، چوتھے امام باقاعدگی کے ساتھ کربلا اور نجف کی زیارت کرنے، یہ کربلا نہیں، نجف کے حوالے سے، نجف میں مولا کا روضہ نہیں. کہا کہ وہ ہارون کا جو شکار کا واقعہ، چوتھے امام ریگولر نجف میں مولا کی زیارت کو جاتے تھے آدھی رات کو. کوفے میں آتے تھے، کوفہ مشہور شہر، آدھی رات کو، صرف ابو حمزہ کو لے کر. اب روایت آپ کو یاد آ گئی نا، مولا بھی کوفے میں رہتے ہیں، نجف تو تھا ہی نہیں اس وقت. میثم تمار کو لے کے کنویں کے پاس جاتے اور کنویں میں منہ ڈال کر بہت سی ایسی باتیں کہتے جو میثم سے کہتے، میثم میرا سینہ پھٹ رہا، کس کو یہ باتیں بتاؤں، کوئی انہیں سننے والا، برداشت کرنے والا نہیں، میں کنویں میں یہ باتیں کہہ کے آتا ہوں. میثم کو لے، چوتھے امام ابو حمزہ کو لے، ابو حمزہ صومالی، اور اسی جگہ جاتے ہیں. آج تو ماشاءاللہ صافیہ یمانی کا روضہ اتنا شاندار بنا ہے، اس سے دیوار ملی ہوئی تو وہ جگہ جہاں وہ کنواں تھا، جہاں مولا اپنے میثم کو لاتے تھے، چوتھے امام اپنے میثم کو. تو ابو حمزہ صومالی ان اہم ترین راویوں میں سے ہیں جنہوں نے کہا کیا ہارون وارون، کیا وہ شکار و ہرن، میں اپنے آقا کے ساتھ کئی بار کائنات کے مولا کے روضے پہ گیا، میرے آقا نے بتایا یہ ہے وہ روضہ. تو یہ ابو حمزہ کا اسٹیٹس بتا رہا تھا، وہ راز کی باتیں جو کسی کو نہیں. یہی ابو حمزہ سوال کر رہے ہیں نا، فرزند رسول، یہ جو آپ روزانہ صبح و شام، چوتھے امام سے سوال، یہ جو آپ روزانہ صبح و شام مدینے میں ایک اعلان کراتے ہیں پورے مدینے میں کہ مدینے والوں اور باہر سے آنے والوں، کھانے کا وقت آ گیا ہے، امام کا دسترخوان بچھا ہے، سب پورے شہر کو دعوت دی جاتی ہے، جاؤ اور امام کے دسترخوان سے استفادہ کرو. یہ ایکسٹینشن جب تک نہیں ہوا تھا
وہ ٹوٹے پوٹے مکانات بھی تھے. تو ابو حمزہ نے ایک بار پوچھ لیا, مولا اتنا بڑا دسترخوان, پورے شہر کی دعوت, روزانہ صبح و شام, مولا یہ وجہ کیا؟ اب امام کے کئی جواب یہاں ہو سکتے ہیں. کیا جواب دیے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اپنے لیے نہیں کہہ رہے, لیکن پیغمبر نے بھی کئی جگہ کہا میں نہیں چاہتا, یہ پیغمبر کا جملہ ہے, پیغمبر کا, میرا نہیں, پیغمبر, میں نہیں چاہتا کہ جو میرے بھائی مچھلی والے نبی کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ ہو, اس لیے میں فلاں کام نہیں کر رہا ہوں. اب پیغمبر کہاں؟ حضرت یونس اپنی تمام تر عظمت کے باوجود ترک اولاد تو کر سکتے ہیں, لیکن کبھی اس طرح سے بھی عام لوگوں کی غلطیاں معصومی نے یاد دے رہا ہے. کہا میں نہیں چاہتا کہ یعقوب کی طرح سے اللہ میرا امتحان لے. یہ کربلا کے بعد کی چیز, اکبر والا امتحان ہے, جو اللہ نے لیا وہی کافی ہے. یعقوب والا, ابو حمزہ صومالی نے کہا مولا یعقوب والا امتحان کیا؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت یوسف کے حالات پہ کوئی سیریل یا فلم بھی بن گئی اپنی, تو اس میں ہوگا یہ واقعہ. اتنی سی بات تھی نا. ایک دن اپنے پورے گھر کی دعوت کی, کتنی بیویاں کتنے بچے, 12 تو بھائی آپ کو پتا, بیٹیاں بھی ہیں, اور اچھے اچھے کھانے بنے پڑوس میں. یعقوب کا ایک ہمسایہ اس رات کو اپنے بچوں کے ساتھ بھوکا سویا, کیونکہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا, لیکن خوشبو کے سفر پہ تو پابندی نہیں. دل میں کہا کہ خدا بندہ, کوئی شکایت نہیں کی, کسی کو اتنا دیتا کہ پورا اتنا بڑا گھرانہ ان کا یہاں پہ آیا, اور وہ سب یہ مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں, اور کسی کا ایسا امتحان لیتا کہ چھوٹے بچے کو بھی بھوکا تھپک تھپک کے سلانا پڑ رہا. لیکن اتنا سا جملہ آسمان پر تقدیر میں نوٹنگ ہوگی, اے یعقوب تمہارے محلے میں ایک خاندان بھوکا سو گیا, تم نے اتنی توجہ بھی نہ دی. واقعہ پھر دوسری طرف چلا جائے گا. یعقوب نے جواب بھی دیا, اللہ نے جواب کو رد بھی کیا, لیکن مسئلہ یعقوب کا نہیں, مسئلہ خوشبو. تو خوشبو تو نہیں رکتی ہے. کھانوں کی خوشبو نے کئی انبیاء, کئی اولیاء اور کئی مجتہدین, صاحب مفتاح الکرامہ کتنے عظیم عالم ہے, کئی مجتہدین کا امتحان لیا. مگر مسئلہ کھانے کی خوشبو کا نہیں ہے, مسئلہ جب کھانے کی خوشبو اتنا پھیلتی تو جنت 60,000 میل کے فاصلے پر بھی جنت کی خوشبو آئے گی. پوری دنیا ہی 26,000 میل کی ہے, 2-3 دنیا دور بھی اگر جنت ہو, مگر 3 ایسے گناہگار ہیں حرم اللہ ریح الجنت علی ثلاثہ. عاقل والدین ہر ایک کو یاد ہے. نمبر 1, جو اپنے والدین کا حق ہے, اعمل ما شئت. امام کہتے ہیں نا, یہ چوتھے امامی کی حدیث ہے, ساری حدیث ہے. بہت متقی پرہیزگار نوجوان کو دیکھا, کہ کر لے جو عبادت دل چاہے, جنت تو تجھے ملنے سے رہی. اور وجہ یہی بتائی. لیکن میں واقعات کو خود اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ مشہور واقعات, مگر روایت میں دوسری کیا چیز, اور اس کے حوالے سے آج ذرا عجیب انداز کا ایک بیان کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز کیا, دوسرا کون ہے جس پر جنت کی خوشبو حرام ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو؟ کہا قاطع رحم, جو اپنے رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا. جب کبھی رشتہ دار کی بات آتی ہے, قاطع رحم رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والے, آپ کے ذہن میں پہلے کیا آتا ہے؟ وہ بھی صحیح ہے, بھائی بہنیں, بھتیجے بھتیجیاں, دادا, اگرچہ دادا دادی نانا نانی تو والدین میں آتے ہیں, خالہ چچا پھوپھی, یہی سب تو آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ 2 لفظ ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتے ہیں, عاق والدین یا اطاعت والدین, قاطع رحم یا صلہ رحم. اس میں آپ نے ڈال دیا سارے رشتہ دار صلہ رحم, والدین کو آپ نے ڈال دیا عاق والدین کی کیٹیگری, اور انسان کا وہ قریب ترین رشتہ دار
جو ان سب سے بڑھ جاتا اولاد، وہ کہاں جاتی، وہ کس خانے میں آ رہی، وہ کس کیٹیگری میں جا رہی؟ قاطع رحم کی بات ہوگی، چچا یاد آ جائیں گے، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ صلہ رحمی کی بات ہوگی، خالہ یاد آ جائیں گی، بیچاری بیوہ ہو گئی، بہت قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، ان کی مدد کرنا۔ والدین کی بات ہوگی، باپ ماں چلیں، بزرگ بھی یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن جگر کا ٹکڑا تو اولاد بنتی ہے نا، اولاد کی خاطر آدمی ہر قربانی دیتا ہے نا، اولاد کے لیے آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا۔ وہ ان دو میں سے کس خانے میں فٹ اتر رہے ہیں؟ یا کوئی تیسرا لفظ ہے؟ تیسرا نہیں، یہی دو۔ صلہ رحم میں اولاد بہت اہم بن کے آتی ہے۔ اور پھر چوتھے امام کی ایک حدیث کی طرف اشارہ۔ اگر آپ حضرات میرے اشاروں سے مطمئن نہ ہوں، کیا مطلب کوئی میں برے اشارے کر رہا ہوں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا، یہ بچے کہتے ہیں مولانا یہ آپ اشارہ بڑوں کے لیے کر رہے ہوں گے، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ واقعہ آپ نے پڑھا تھا، ہمیں تو پورا واقعہ نہ صحیح اس کا خلاصہ سنائیے۔ تو اگر یہ جو اشارے اس سے مطمئن نہ ہو تو آپ انتظامیہ سے کہہ دیجئے گا، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، ذرا سا میں کم میٹر کے ساتھ مجلس پڑھوں گا، واقعہ ہے کہ نہیں۔ چوتھے امام نے کس بیٹے سے کہا؟ یعنی بیٹے سے مطلب اولاد، عام اولاد، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی ماں خوش ہوگی تو تیری ماں خوش ہوگی تجھ سے۔ کس سے کہا؟ بہت مشہور روایت وسائل الشیعہ کی۔ بار بار ایک جملہ مجھے خود برا لگتا ہے، جی یہ واقعہ میں 15-20 دفعہ پڑھ چکا ہوں اسی ممبر سے، کس چیز کے بارے میں کہوں، لیکن وجہ یہ کہ پتہ نہیں میں کب سے شارجہ کے مومنین کی خدمت اس ممبر سے کر رہا ہوں، اس لیے ہر چیز کئی بار آئی ہے، لیکن یہ روایت امام کا جملہ تھا، قیامت کے دن کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا تیری ماں تجھ سے خوش ہوگی۔ بیٹے نے ماں کی کیا خدمت کر دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی اولاد ذبح کر دی، ماں کی خوشنودی کے لیے اس نے کیا کیا؟ وہ موسیٰ کے پڑوسی قصائی کا واقعہ، کندھے پہ اٹھا کے حج کرا دیا، جو پیغمبر نے کہا اس سے کچھ حق ادا ہوتا، کیا خدمت کر دی، یاد کیجئے۔ اور اگر آپ، میں نے کہا نا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انتظامیہ کو ضرور بتائیے، واقعات تو میں پڑھ سکتا ہوں، میں تو آپ کے لیے واقعات کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ امام نے اس بیٹے سے کہا جس نے اپنی ماں کو رسی سے جگڑ کر کمرے میں بند کر کے کمرے کو لاک کیا تھا، صرف کھانے کے وقت کھولتا ہے، نماز کے وقت کھولتا ہے، یا تھوڑی دیر نیند، رسی سے باندھ کر کمرے کو لاک کر کے ماں کو رکھا، اور امام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ماں سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے خوش ہوگی وہ تیری ماں ہوگی۔ جو بیٹے نے تو کہا نا کہ مولا وہ رسی سے باندھ کے اور کمرے میں بند کر کے کیا کوسنے دیتی ہے، کیا بد دعائیں دیتی ہے، کیا لعنتیں کرتی ہے۔ عورت کی زبان تو ویسے بھی بہت مشہور، جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، انہیں اگر پتہ چلانا ہو کہ یہ عورت زندہ ہے کہ مر گئی تو نبض اور ہارٹ اور یہ سب نہیں دیکھتے، زبان دیکھتے، زبان رک گئی اس کا مطلب ہے ختم۔ تو اب خلاصہ یہ، اور بوڑھی عورت ہو اور ماں ہو اور ایسا بیٹا ہو، کیا کچھ نہ کہے گی؟ کہہ رہی ہے، اور بیٹے کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں، گھبرایا جا رہا، کیونکہ جو اس نے کیا تھا وہ امام کے حکم پر کیا تھا، حکم تو مل گیا، مگر جو سامنے سے کوسنے، بد دعائیں، لعنتیں، واقعہ صرف ایک جملہ کہنا پڑے گا ورنہ تو بالکل مبہم واقعہ رہے گا۔ یہ وہ نوجوان تھا جو اپنی ماں کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے پہنچا، کمپلینٹ نہیں، شکایت نہیں، مسئلہ، مولا باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں جو ہے وہ گھر میں نامحرم آتے جاتے، نامحرم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے، لیکن میری ماں، امام نے 3 مرحلے تھی نا، کہا کہ پہلے اسے نرمی سے سمجھاؤ، پھر آیا
تو آپ سختی کرو. کہا وہ تو کوسنے دینے لگی. کہا رسی سے باندھ کے کمرے میں بند کر کے لاک کر دو. اب آیا مولا. جب میں نے یہ کیا تو پہلے اگر ایک آدھ من کی گالیاں دیتی تھی تو اب تو 40 50 من کی گالیاں لڑکا رہی ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی. امام نے کہا ابھی کر رہی ہے نا, جب قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا کہ گناہوں سے روک کر تو نے اسے کتنے بڑے عذاب خدا سے بچا لیا, اتنا خوش ہوگی تجھ سے. دیکھیں یہ دو چیزیں یاد رکھیے قیامت کے بارے میں. موت 3 موضوع تھے نا آج کے. موت, یہ 2 چیزیں قیامت کی اور یاد رکھیے. جب ہر نیکی کرنے والے کو جنت ملے تو اس کو ساتھ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر تو یہ نیکی نہ کرتا تو کون سی جہنم تجھے ملتی, کیسی آگ تجھے جلاتی, کیسے کوڑے تیرے اوپر پڑتے, کیسے سانپ و بچھو تجھے کاٹتے. دکھایا جائے گا کہ تو اس سے بچ گیا یہ جو تو نے نمازیں پڑھی, تو اس سے بچ گیا یہ جو تو نے حجاب کیا, تو اس سے بچ گئی جو تو نے یہ حجاب کیا. ہر نیکوکار کو خالی جنت نہیں دکھائی جائے گی, وہ جہنم بھی دکھائی جائے گی جو وہ نیکی کیا اگر وہ نہ کرتا. اور الٹا ہر جہنمی کو جنت کا وہ محل بھی دکھایا جائے گا, یہ تجھے مل رہا تھا اگر تو واجبات کی پابندی کر لیتا, اگر تو اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا. جب ماں دیکھے گی کہ گناہ کبیرہ سے اسے بچایا تیری رسی نے, گناہ سے اسے بچایا تیرے گھر کا دروازہ لاک کرنے نے, اور اگر یہ نہ ہوتا تو کس آگ میں جلتی, اتنا تیرا احسان مانے گی. اب دیکھیے یہ کیا چیز بنی, یہ تو حق والدین تھا. نہیں, باپ اور ماں کی بد دعائیں لے کر اللہ کو اتنا خوش کرنے والا بنا, اور اگلے مرحلے میں والدین بھی خوش ہوں گے. لیکن یہی اصول جو صلہ رحمی کی بات تھی اولاد کے لیے, اولاد کا بھی حق ادا کرنا, اور اس ٹائپ کا حق والدین جیسے کو جب گناہ سے بچانا, ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انہیں حرام سے بچاؤ. تو اولاد تو تم سے چھوٹی ہے, وہ نہ تمہیں کوسنے دے گی, نہ بد دعا دے گی, نہ لعنت کرے گی. یہی کہے گی پتہ نہیں کیسا ہے ہمارا باپ, ہمیں آئی فون 8 لے کر ہی نہیں دیتا, ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آ رہا. پورا تربیتی اولاد, جس کا ایک اور اس عنوان کا ایک اور نام زمانے کے امام کی فوج کی تیاری, پورا ایک موضوع. لیکن چونکہ ابھی کل ہی تو آپ نے زمانے کے امام کے حالات کو سنا, اور اصحاب امام کے حالات کو, اس لیے میں رکتا ہوں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ صلہ رحم کا لفظ جب سنیں گے آپ, اور قطع رحم کا لفظ جب سنیں گے آپ, پھر دوہرا دوں, امام فرماتے ہیں میں اس لیے ظاہر نہیں ہو رہا کہ تم قطع رحم کر رہے تو آپ نے سوچا میں نے خالہ کا حق ادا نہیں کیا. نہیں, آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. بہت یہ بڑا لفظ ہے, لیکن اتنا بڑا لفظ ہے کہ ذہن کہیں اور نکل جاتا. وہ ہیں, ایسا نہیں کہ ان کو بھی بالکل ختم کر رہا ہوں, لیکن جو بات کہنے والا ہوں وہ یہ کہ اولاد کا حق یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اب آج میں تربیت کی طرف نہیں جا رہا ہوں, شاید کسی ایک تقریر میں چلا بھی جاؤں, لیکن آج نہیں. آج تو یہ کہنا کہ اس مجمع میں میرا ایک اندازہ کہ 70% لوگ ایسے جو نماز مغفرت والدین پڑھ کے آئیں آج شب جمعہ, اور ذرا بھی اگر والدین کا احساس رکھنے والا بیٹا یا بیٹی ہے تو اور کوئی خدمت کرے نہ کرے, شب جمعہ 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتے ہیں. نماز مغفرت والدین پڑھتے ہیں لوگ, بلکہ بیٹیاں زیادہ پڑھتی ہیں بیٹوں کے مقابلے میں. بیٹے سارے نالائق ہوتے ہیں سوائے چند کے. نماز مغفرت اولاد کتنے پڑھتے ہیں, وہ بھی تو اسلامی نے بتائی ہے نا, وہ بھی تو انہی امام نے بتائی ہے نا. نماز مغفرت والدین قرآن میں تو نہیں آئی, قرآن میں صرف آیا ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ نماز مغفرت والدین جس اسلام نے بتائی ہے, جس امام نے بتائی ہے, اسی نے نماز مغفرت اولاد بھی بتائی. وہ ہمارے ہاں رائج ہے یا رائج نہیں, کیونکہ میں جس پہلو کی جانب آپ کو لے جا رہا تھا اور لے جانے کی کوشش کروں گا
کہ اولاد کی آج کے ماحول میں تربیت، تو اولاد کی ایک اہمیت بتائیے اسلام، نماز مغفرت اولاد. بلکہ بہت بڑا تو دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ یہ کوئی مرجع مجتہد یا بہت بڑا عالم کہہ سکتا ہے، لیکن میرا اندازہ والدین کے لیے ہمارے پاس صرف ایک نماز مغفرت والدین، اولاد کے لیے دو نمازیں ہیں نا، مغفرت اولاد اور ہدیہ اولاد. ہدیہ والدین بھی ہمارے یہاں، تو تین نمازیں ہیں اولاد کے لیے، ہدیہ اولاد، ہدایت اولاد، مغفرت اولاد. ایک بھی نہیں پڑھتا آدمی. جبکہ جس امام نے نماز مغفرت والدین بتائی اس نے کہا ہے کہ ہر شب جمعہ یہ نماز پڑھو، اور جس نے نماز مغفرت اولاد بتائی ہے اس نے کہا کہ میں روزانہ یہ نماز پڑھتا ہوں. وہ نماز ہفتے میں ایک دن ہے، یہ نماز ڈیلی ہے. اور امام نے یہ کہا کہ میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں. اور اسی حوالے سے جو بات مجھے کہنا تھی آج کی حد تک، تربیت، ہدایت وہ مذہبی پہلو ہے، وہ کل سے آئے گا. آج دنیاوی پہلو ہے. اور کتنی آسان نماز مغفرت والدین کو تو یاد کرنے میں ٹائم لگتا. دو دعائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولمن دخل بیتی، 10 دفعہ. پہلے یاد کرے دعائیں، پھر لمبی نماز مغفرت اولاد یا ہدیہ اولاد کہہ لیں. قرآن کے 2 سب سے چھوٹے سورے، اور ایک مرتبہ الحم کے بعد قل واللہ پڑھیں پہلی رکعت میں، الحم کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھیں دوسری رکعت. اس سے زیادہ چھوٹے سورے قرآن میں نہیں. وہاں 10 دفعہ آیت پڑھنا یا ایک دفعہ، مختصر ترین سورہ. اور امام کہے کہ میں تو روز پڑھتا ہوں. اچھا یہ ہے کیا چیز، اس کو 2 جملوں میں بتانا. 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحم کے بعد قل واللہ، دوسری رکعت میں الحم کے بعد انا اعطیناک. کیونکہ سورہ کوثر ہوا جو رسول کو اولاد ملی تو سورہ کوثر نازل ہوا. جو تمہاری اولاد ہے اسی اولاد رسول کی کو یاد کرتے ہوئے نماز میں اس کا ذکر کرنا. سورہ کوثر یوں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ بہت کم نمازوں میں سورہ کوثر ہے. اولاد کی نماز میں ہے کیونکہ سورہ کوثر ہے رسول اللہ کی اولاد کی. لیکن اس نماز کا جو پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت کم وقت میں نمٹ گئی بات. وہ خاص طور پر ان والدین کے لیے بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ویل چیئر پہ پہنچ گئے، اپنی نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، چلنا پھرنا دشوار، اب ہم اولاد کی کیا خدمت کریں. یہ نماز ہدیہ اولاد جو میں نے کہا ہے نا، اس کا اتنا تعلق آخرت سے نہیں ہے، اتنا نہیں جتنا دنیا سے. یہ نماز وہ ہے. دیکھیے گا کہ میں کتنے جلدی مجلس کو اختتام تک پہنچا دوں گا، اس لیے کہ ایسی جگہ بات پہنچے گی کہ ایک ہی جملہ ربط مصائب کے لیے کافی ہوگا. یہ وہ نماز کہ باپ اور ماں، خاص طور پہ ماں لیکن باپ بھی، اولاد کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ویل چیئر پہ، مگر اس نماز کی برکت سے وہ یہ نماز پڑھے، اولاد کو صحت ملے گی، اولاد کو روزگار ملے گا. جیسے آپ نے اکثر سنا ماں سے دعا کروا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں اپنے الفاظ میں، وہ بھی ٹھیک ہے. ماں اگر ریگولر یہ نماز پڑھ، یہ نماز ہدیہ والدین معصومین کے 2 جملوں کو واضح کرنے والی چیز. جب ام داؤد کا بیٹا داؤد رقی گرفتار ہوا اور وہ ان کی ماں گھبرا کے چھٹے امام کے پاس آئی اور کہا فرزند رسول یہ اس گھر کی کنیز ہیں، یہ ام ایمن کی طرح سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو پالا، یہ فضہ کی طرح جنہوں نے حسنین کو پالا، ام داؤد. اور یہی تو کہا کہ فرزند رسول میرا بیٹا قید میں ہے، موت نظر آ رہی ہے، میرا بیٹا میں مر جاؤں گی، دعا کیجئے. امام نے کہا میں دعا کروں گا. لیکن اولاد کے حق میں جیسے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے یا ماں کی، خود اپنی دعا کر کے بھی کہہ رہے ہیں
کہ جیسی ماں کی دعا قبول ہوتی. تو پھر وہ عمل بتایا جو 13, 14, 15 رجب کو دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں. بہت سے مومنین ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو کرتے ہیں.